بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو مہر علی کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قدیم داستان یوٹیوب چینل، جہاں کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی بلکہ ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولتی ہیں۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں حاتم طائی اور 3 سونے کے سیب کی شاندار کہانی۔ یہ قصہ ایک سخی اور بے خوف انسان کا، جس نے اپنی سخاوت طاقت سے ایک دیو کو بھی حیران کر دیا۔ لیکن کیا وہ جادوئی باغ میں موجود سونے کے سیب حاصل کر سکا؟ کیا وہ دیو کے چیلنجز پر پورا اترا؟ اور آخر میں کیا ہوا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دن حاتم طائی اپنے قبیلے کے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ ایک غریب دیہاتی اس کے پاس آیا۔ وہ شخص سخت پریشان تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حاتم طائی نے شفقت سے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، کیوں پریشان ہو؟ دیہاتی بولا، اے حاتم، میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں نے اس کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کیا تھا، لیکن دلہا کے والدین نے شرط رکھی ہے کہ اگر میں انہیں 3 سونے کے سیب لا کر دوں تب ہی وہ میری بیٹی کو بہو بنائیں گے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، سونے کے سیب کہاں سے لاؤں؟ حاتم طائی اپنی سخاوت اور بے لوث مدد کے لیے مشہور تھا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور بولا، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے بتاؤ، تمہیں کس نے یہ بات بتائی کہ سونے کے سیب کہاں مل سکتے ہیں؟ دیہاتی نے کہا، میں نے ایک مسافر سے سنا تھا کہ سونے کے سیب دور پہاڑوں کے پیچھے ایک جادوئی باغ میں اگتے ہیں، جس کی حفاظت ایک دیو کرتا ہے۔ حاتم نے بغیر کسی خوف کے اپنا گھوڑا تیار کیا اور فوراً سفر پر نکل پڑا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ اس جادوئی باغ کے قریب پہنچا، لیکن جیسے ہی وہ باغ میں داخل ہوا، ایک دیو اس کے سامنے آ گیا۔ دیو دہاڑ کر بولا، یہ باغ میرا ہے، اگر تم یہاں سے کچھ لینا چاہتے ہو تو پہلے میری 3 شرطیں پوری کرو۔ حاتم نے مسکرا کر کہا، کہو دیو، تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ دیو نے کہا، پہلی شرط، تمہیں میرے ساتھ کشتی لڑنی ہوگی۔ دوسری شرط، تمہیں میرے پوچھے گئے 3 سوالوں کے صحیح جواب دینے ہوں گے۔ تیسری شرط، اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی لالچ ہوا تو تم سونے کے سیب حاصل نہیں کر سکو گے۔ حاتم نے پہلا چیلنج قبول کیا اور دیو سے کشتی لڑی۔ کئی گھنٹوں کی کشمکش کے بعد آخر کار حاتم نے دیو کو زیر کر دیا۔ حیران ہوا اور کہا، اچھا تم نے پہلا چیلنج جیت لیا، اب میرے سوالوں کے جواب دو۔ پہلا سوال، دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ حاتم نے بلا جھجک کہا، سخاوت اور نیک نیتی۔ دوسرا سوال، سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے؟ حاتم نے جواب دیا، لالچ اور غرور۔ اس نے تیسرا سوال پوچھا، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ حاتم بولا، محبت اور سچائی۔ دیو یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا لگایا اور کہا، شاباش، تم نے میرے 3 سوالوں کے درست جواب دیے، لیکن ابھی تیسرا امتحان باقی ہے۔ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم لالچی نہیں۔ حاتم نے کہا، مجھے سونے کے سیب اپنے لیے نہیں چاہیے، میں یہ ایک غریب شخص کی مدد کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ حاتم نے کہا، مجھے سونے کے سیب اپنے لیے نہیں چاہیے، میں یہ ایک غریب شخص کی مدد کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر دیو خوش ہوا اور بولا، تم واقعی ایک عظیم انسان ہو۔ یہ لو 3 سونے کے سیب اور جاؤ اس شخص کی مدد کرو۔ حاتم طائی نے شکریہ ادا کیا اور 3 سونے کے سیب لے کر واپس دیہاتی کے پاس پہنچا۔ دیہاتی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس کی بیٹی کی شادی خوشی خوشی انجام پائی۔ یوں حاتم طائی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ سخی وہی ہوتا ہے جو بے غرض ہو کر دوسروں کی مدد کرے، نہ کہ وہ جو دولت کے غرور میں مبتلا ہو۔ دوستوں، یہ تھی حاتم طائی کی ایک ناقابل یقین کہانی
جس میں ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ سخاوت اور نیکی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبا دیں، اور ہاں کمنٹ میں بتائیں کہ اگر آپ کو حاتم طائی کی جگہ یہ چیلنج پورا کرنا پڑتا تو آپ کیا کرتے؟ سارے سیب لے کے بھاگ تو نہیں جاتے؟ اور سب سے ضروری بات، اگر آپ کو ایسی مزید دلچسپ کہانیاں دیکھنی ہیں تو قدیم داستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں پھر حاضر ہوں گا ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔